السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد سيدنا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تم میں ہانی کا گھر بولتا رہا۔ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تم میں ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے نبی جو سرے عرش پر بار بار، آئے گئے نبی جو سرے عرش پر بار بار، سدرا پر جبریل کا پر بولتا رہا، سدرا پر جبریل کا پر بولتا رہا۔ اور فراغ یزید کے سب لشکروں سے پار، فراغ یزید کے سب لشکروں سے پار، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک اللہ کے ولی کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے۔ جو رب کی بارگاہ میں جسے رب تبارک و تعالیٰ اپنا ولی اپنا دوست بنا لیتا ہے، دنیا کا اسے غم نہیں ہوا کرتا، دنیا کا اسے ڈر نہیں ہوا کرتا، دنیا سے وہ نہیں ڈرا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دلوں میں ڈر بسا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے لگتے ہیں، سنت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو بجا ہو جاتے ہیں، طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول سے الفت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا عقیدت مند ہو جاتے ہیں، تو دنیا کا غم، دنیا کا ڈر آپ کے دلوں سے نکل جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ڈر نکالنے والا، ڈر ختم کرنے والا وہی پروردگار عالم ہے جس نے پورے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا، جس نے زمین کو پہلے بنایا، آسمان کو سجا دیا، فرش کو بنا دیا، عرش کو سجا دیا، تخت و تاج کو بنا دیا، انسانات، حیوانات، ناطق کو بنا کر کے یہ پیغام اپنے بندوں کو دے دیا، اے میرے بندوں، دنیا میں تو جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا، دنیا دار مت ہو جانا، دنیا دار مت ہو جانا،
دنیا کے کاموں میں مبتلا مت ہو جانا، دنیا کے کاموں میں اتنا مست مت ہو جانا، دنیا کے کاموں میں اتنا اپنے دل کو مت لگا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے، چند دن کی تمہیں زندگی دی جا رہی ہے، چند دن کا وقت دیا جا رہا ہے۔ اس چند وقت میں اگر تم چاہو تو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار کر کے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، رب کو راضی کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو، اور سنوار کر کے تم خود جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام ہمیں درس حدیث سے ملتا ہے، یہ پیغام ہمیں اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علماؤں کے جھنڈ میں بیٹھیں گے، علماء کی محفل میں بیٹھیں گے، علماء کا ادب کریں گے، بزرگوں کا ادب کریں گے، تو ہمیں اچھا سلیقہ، اچھا طریقہ، اچھی نصیحت ملے گی، اور وہ نصیحتیں ملیں گی جو ہمارے زندگی میں کامیابی اور کامرانی کی طرف اور اچھے راستے کی طرف لے جانے والا رہے گا۔ اور اگر آپ دنیا کے ان خرافات لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، دنیا دار لوگوں کے ساتھ اپنا وقت دیں گے، تو آپ کو دنیا کی چیزیں تو مل جائیں گی، دنیا کی دولت تو مل جائیں گی، دنیا کی شہرت تو مل جائیں گی، لیکن جو عشق مصطفیٰ آپ کے دلوں میں بسنا اور رچنا چاہیے وہ آپ کا دل محروم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو عشق مصطفیٰ میں داخلہ لینا ہے تو بزرگوں کا دامن پکڑنا پڑے گا، اور سرزمین راجہ پور میں ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور ایسی ہستیوں سے دل کو لگانا پڑے گا، اور ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرنا پڑے گا کہ میں گنہگار ضرور ہوں، خطا کار ضرور ہوں، بدکار ضرور ہوں، لیکن تو نیک ہے، دعا کر دے میرا دل بھی صاف ہو جائے، میں بھی نیک ہو جاؤں۔ اور جو انسان اپنے آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ اسی کو، اس کے دل کو، اس کے راستے کو بدل دیتا ہے۔ اور کوئی اگر راستہ نہیں بدلنا چاہے، خرابی کی طرف جائے، برائی کی طرف جائے، زنا خوری کی طرف جائے، عیاشی کی طرف جائے، شہرت کی طرف جائے، دولت کی طرف جائے، نمائش کی طرف جائے، تو انسان جب تک خود نہ چاہے وہ انسان بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر تمہیں بدلنا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ کو پکڑنا ہوگا، دامن مصطفیٰ میں آنا ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عشق مصطفیٰ کی الفت دل میں بسا کر دے، عشق مصطفیٰ کی الفت دل میں بسا کر دے، اپنے دل کو عشق منور کر کے دے، اپنے دل کو عشق منور کر کے دے۔ اور زندگی میں تاریخ لکھنا ہے تجھے، زندگی میں تاریخ لکھنا ہے تجھے، تو بزرگوں کی قدموں میں تو آ کر دے، بزرگوں کے قدموں میں تو آ کر کے دے۔ میرے پیارو، انہی سے ہمیں سلیقہ ملا ہے، انہی بزرگوں سے ہمیں طریقہ ملا ہے، انہی بزرگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے تو اس دھرتی پر وہ گارنٹی لائی ہے، جب بھی دشمن اٹھا ہے، جب بھی دشمن بولنے کی کوشش کیا ہے، جب بھی دشمن زیر کرنے کے مومن کو کوشش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اجمیر پر خواجہ کو لا کر پیش کر دیا ہے، کہیں دھرتی پر نظام الدین اولیاء کو پیش کر دیا ہے، کہیں یہی دھرتی پر وارث پاک کو پیش کر دیا ہے، اور یہی دھرتی پر مخدوم سبنا کو پیش کر دیا ہے۔ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ کربو بلا حافظ و قاری جناب نور احمد صاحب قبلہ، تکبیر، آپ لوگ چھولا کے نام پر آئے ہو؟ نہیں آئے ہو؟
میرے سامنے کھڑے ہو، پردہ کے پیچھے نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جمعرات آنے کی کوشش کرے. میں اس لیے چھولا بنوایا ہوں کہ میں تمہیں پہچان سکوں. اگلے جمعرات کو آؤ گی کہ نہیں؟ ہے نا؟ میں سب کو جانتا اور پہچانتا ہوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخری وقت میں کون آتا ہے. آخری وقت میں تو 4 لوگ بھی آئے ہے نا. جب ابھی سلام ہونے لگے گا تو ان کا پیر دھیرے 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 چلتا رہے گا. اب چلے معاملہ ختم ہو گیا ہے، چھولا کا ٹائم آ چکا ہے نا. آپ یقین جانیں اگر آپ بزرگوں کی بارگاہ میں وقت نہ دیں گے تو جو بھی کھائیں گے ہضم نہیں ہوگا، ہے نا؟ کیا نہیں ہوگا؟ ہضم نہیں ہوگا. اس لیے ہضم نہیں ہوگا جس کی بارگاہ میں آپ آ رہے ہو اس کی بارگاہ کا حق ادا نہیں کر رہے. حق ادا نہیں کر رہے ہو. آپ کے لیے وہ پھر کیا ہے؟ بیکار ہے کھانا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کسی نے کوئی نوکری کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، عربی ہو یا اردو ہو یا انگلش ہو، کوئی بھی پڑھائی ہو. اگر مہینے میں وہ صرف 5 دن حاضری لگائے اور 25 دن نہ پڑھائے، آپ بتائیے اس کا پیسہ لینا درست ہے یا نہیں؟ 25 دن اس نے نہیں پڑھایا، 5 دن اس نے حاضری لگایا، اس کا پیسہ لینا درست نہیں ہے. اس لیے اس نے 25 دن جو نہیں پڑھایا ہے اس کا پیسہ لیا ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی طرح بزرگوں کی بارگاہ میں آپ کو محنت کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں آ کر کے جھاڑو لگانا ہے، ان سے فریاد کرنا ہے، اے حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں یا آئی ہوں، میرے جتنے گناہ ہیں آپ دعا کر دیں. آپ اللہ کے نیک ہیں، آپ اللہ کے سچے ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں. آپ اگر دعا کر دیں گے تو میرا بیڑا پار، میرا بیڑا پار، میرا بیڑا پار، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، ہو جائے گا. اور اگر آپ دعا نہ کریں گے تو بیڑا پار نہیں ہوگا. اگر بدمعاشی کریں گے اسی طرح مار کھائیں گے، ہے نا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کرسی لے جاؤ، چلے جاؤ. جے پال جادوگر، جے پال جادوگر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جادو اتنا اونچا ہے کہ آپ اس جادو سے کے ذریعے مجھ سے لڑ نہیں سکتے، مجھ سے لڑ. آواز بند کر لو، کھینچ لیں گے آواز مائک کے ساتھ. ابھی ملے گا نہیں چھولا، واپس کروا دوں گا، ترنت واپس کروا دوں گا. ایک دم چپ رہے نا. اگر کھانا ہے تو آج عورتیں کہیں گی چھولا کا بنوا لیں کہ برو پدہ مچائے ہے نا. یہ ماشاءاللہ دیکھیے گڈا بھائی کی لڑکی، ان کی ماں کا نام الحمدللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں والا مقام عطا فرمائے، بہت نیک عورت تھی. جے پال جادوگر نے کہا مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کیا؟ وہ اڑنے لگا، آسمان میں اس کا جادو تھا، اڑنے لگا. تو خواجہ غریب نواز نے اپنی چپل
پہلے لکڑی کی کھڑاؤ چلتی تھی، اس کو کہا جاؤ اور اس کے ٹکلے پہ تب تک مارو جب تک اس کا ٹکلا پھوٹ کر کے نیچے نہ جائے، پھوٹ کر کے نیچے نہ جائے۔ اور جب وہ چپل لکڑی کی تھی، کس کی تھی؟ لکڑی سمجھتی ہو؟ لکڑی جو امی کھانا بناتی ہیں، لکڑی، اس کو حکم دیا اور وہ کھڑاؤ اوپر گئی اور جے پال جادوگر کے سر پہ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ پڑنے لگا۔ جب پڑنے لگا تو اس کی کھوپڑی کھٹا کھٹ گھومنے لگی اور وہ نیچے آنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ آ کر خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں قدموں میں گر گیا۔ اے خواجہ، میں تو سمجھتا تھا سب سے بڑا جادوگر میں ہوں، لیکن تو سب سے بڑا جادوگر ہے۔ ولیوں کی بارگاہ میں کسی کی جادوگری نہیں چلتی ہے، اسی لیے ہمت گنج منور شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چاہے جتنا بڑا شیطان ہو وہاں پر جل جایا کرتا ہے۔ 50 پورا لینا ہے؟ ارے یار دے دو، کیا دقت ہے، تکلیف کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور جب خواجہ غیر نواز پر پانی بند ہوا، کیا ہوا؟ پانی بند ہوا، اور خواجہ غریب نواز نے کیا کہا اپنے مرید سے؟ ایک کاسا دیا۔ کیا دیا؟ کاسا کاسا نہیں، کاسا ہوتا تھا ایک چمڑے کا بنا ہوا، جسے سمجھو پلیٹ، بڑی پلیٹ، اسے دیا اور فرمایا ارے مجھے دو یار، میں پڑھ رہا ہوں، اور لاؤ۔ کاسا دیا اور کہا میرے مرید جاؤ انا ساگر سے کہہ دو تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ کیا کہا؟ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اب کربلا کے سرزمین پر لوگ کہتے ہیں امام حسین پر پانی بند ہوا، لیکن ان کا غلام، ان کا نوکر، ان کا خادم اجمیر کی دھرتی پر حکم دے رہا ہے انا ساگر کو کہ اے مرید جاؤ اور انا ساگر سے کہہ لو اس کاسے میں آ جائے، اور خواجہ نے اسے بلایا ہے۔ جیسے ہی انا ساگر کو خادم نے کہا ہے، کاسے میں پورا پانی لپٹ کر کے سیمنٹ کر کے اجمیر کی دھرتی پر اس خواجہ نور الدین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ انا ساگر سوکھ جاتا ہے۔ جب لوگوں نے معافی مانگا، معافی کا طلب حاصل کیا تو خواجہ نے پورے کو آزاد کر دیا اور یہ فرما دیا ہے اگر اسلام سچا اور مذہب محبت کا نام ہے، اسلام جب بھی پھیلا ہے محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے، الفت سے پھیلا ہے۔ آج بھی محبت کرنے والے، اسلام کے ماننے والے محبت سے ملا کرتے ہیں، دل کو صاف کیا کرتے ہیں اور ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو دین نا مکمل ہے۔ اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، درود و سلام۔